السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ کمپنی اکاؤنٹس کیسے چل رہے ہیں؟ ہاں بھائی، ابھی تک ہم کمپنی کے اندر بہت سی نئی چیزیں بھی سیکھ چکے. ابتدا میں نے ضرور آپ کو یہ بتایا تھا کہ کمپنی اکاؤنٹس کے اندر بنیادی باتیں وہی ہیں، اسی طرح سے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ ہے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ریسنٹ لیکچر کے اندر اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بھی بنانا سیکھ لی، اور پھر اس میں ہم کس طرح سے شیئر ہولڈرز ایکویٹی میں چینجز لاتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پریکٹس بہت اہم بات ہے، پریکٹس ضرور کرتے رہیے گا. یہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں مشکل نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو ایک نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ہے بھول جانے کی نعمت. تو وہ بھول جاتا ہے انسان، اس لیے پریکٹس میں رہیں تو چیزیں یاد رہتی ہیں. ٹھیک، تو ہم نے آج جو پڑھنا ہے اسی کمپنی اکاؤنٹس کے ریفرنس میں کچھ مزید باتیں ہیں جو کہ آج میں نے آپ کو بتانی ہے. ان میں پہلی بات ہے رائٹ ایشو. رائٹ ایشو انفیکٹ یہ ایشو آف شیئر کیپٹل ہی ہے، لیکن یہ ایشو آف شیئر کیپٹل ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو آپ حق دیتے ہیں کہ وہ اس میں سبسکرائب کریں. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ کمپنی اپنی انکارپوریشن کے وقت ایک سرٹن اماؤنٹ آف کیپٹل رجسٹرڈ کروا لیتی ہے. وہ اس کا رجسٹرڈ شیئر کیپٹل کہلاتا ہے، جسے ہم آتھورائزڈ شیئر کیپٹل بھی کہتے ہیں. وہ ایک میکسیمم اماؤنٹ رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہ کمپنی سمجھتی ہے کہ مجھے یہ میکسیمم اماؤنٹ اپنی زندگی میں ریکوائرڈ ہوگی شیئر ہولڈرز کی طرف سے کنٹریبیوشن کے طور پر ایز کیپٹل. فرض کر لیتے ہیں کہ ایک کمپنی نے میکسیمم 1 ملین روپیز 10 لاکھ روپے کو اپنا کیپٹل سمجھا کہ مجھے چاہیے ہوگا میکسیمم اپنی زندگی کے اندر. وہ 10 لاکھ روپے فوری طور پر اس کو نہیں ریکوائرڈ. اس نے فوری طور پر 2 لاکھ روپے شیئر کیپٹل ایشو کیے. وہ 2 لاکھ روپے اس کمپنی کے پاس آئے، اس نے کام شروع کر دیا. اب 8 لاکھ روپے کا کیپٹل وہ کمپنی ابھی مزید ایشو کر سکتی ہے. اس 8 لاکھ روپے کے کیپٹل کے اگینسٹ وہ کمپنی ابھی مزید پبلک سے شیئر ایشو کر کے پیسے ریسیو کر سکتی ہے. اس کے پاس یہ ابھی پروویژن موجود ہے، کیونکہ اس نے میکسیمم 10 لاکھ روپے کو رجسٹرڈ کروایا تھا. اس کا آتھورائزڈ شیئر کیپٹل واز 1 ملین روپیز. اب فرض کر لیتے ہیں کہ 5 سال گزر گئے. 5 سالوں کے گزرنے کے بعد کمپنی کو محسوس ہوا کہ اس کو مزید سرمایہ کی ضرورت ہے. اب کمپنی فائنینس حاصل کرنے کے لیے قرض بھی لے سکتی ہے، لیکن کمپنی کے فائنینشیل مینیجرز اس کو قرض لینے سے منع کر رہے ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مزید شیئر کیپٹل ایشو کریں اور پبلک سے ان شیئرز کے اگینسٹ کیش ریسیو کریں. اب جی، وہ جو شیئر کیپٹل ایشو کر کے پبلک سے پیسے لینے کی بات ہے، تو جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کو پہلا حق دیا جائے گا. ہم فرض کرتے ہیں کہ کمپنی کو اب 3 لاکھ روپے مزید شیئر کیپٹل کے اگینسٹ ریکوائرڈ ہیں. 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے کا شیئر پہلے ہی کمپنی ریسیو کر چکی ہے. اب کمپنی سمجھ رہی ہے کہ اٹ مسٹ ایشو further 300,000 share certificates
to receive this money from the public. اب اس پبلک میں پہلا حق کس کو حاصل ہے؟ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو. انہیں ہم نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو اپنی ہی کمپنی میں جس کے کہ آپ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر ہیں اس کمپنی میں آپ مزید 3 لاکھ روپے انویسٹ کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اپنا رائٹ سرنڈر کر دیں یا مارکیٹ میں سیل کر دیں. وہ کہانی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، لیکن فی الحال بڑی آسان بات میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تو وہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز جب اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے اس کے اگینسٹ وہ کمپنی کو 3 لاکھ روپے دے رہے ہوں گے. کمپنی اب وہی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرے گی جو کہ فرسٹ ٹائم 200,000 روپیز لینے کے وقت اس نے پاس کی تھی. وہ کیا تھی؟ ایشو آف شیئر کیپٹل کی اکاؤنٹنگ انٹری. I have told you earlier that was bank account debit and share capital account credit. So معلوم یہ ہوا کہ شیئرز جب بھی ایشو ہوں بھلے وہ انیشیل پبلک آفر ہو، اس کو آئی پی او کہتے ہیں، خاصی مشہور ٹرمینالوجی ہے. انیشیل پبلک آفر مینس فرسٹ ٹائم جب کمپنی پبلک کو آفر دیتی ہے. وہ جو 200,000 شیئر کیپٹل کی بات میں نے کی آغاز میں جو کمپنی نے ایشو کیا، دیٹ واز آئی پی او، انیشیل پبلک آفر. اور یہ 300,000 روپیز کے اگینسٹ جو شیئر سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے یہ ہے رائٹ ایشو. یہ آئی پی او نہیں ہے، اب یہ ہے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو حق دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اسی کمپنی میں فردر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اف دا کمپنی از رننگ ویری ویل، اچھے پروفٹس بنا رہی ہے، تو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز چاہیں گے کہ وہ اس کمپنی میں مزید انویسٹ کر دیں. تو کمپنی کا اکاؤنٹنٹ جو اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرے گا جو ہمیں سیکھنی ہے اس اسٹیج پر، وہ بڑی سمپل سی ہے کہ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ، شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ، ایزیومنگ کہ ایٹ پار ہو رہے ہیں. میں باتوں کو آسان رکھ رہا ہوں. یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی اور ذہن سے اب یہ فیئر نکل گیا کہ پتہ نہیں رائٹ ایشو چیز کیا ہے. ہوتا دراصل یہ ہے کہ کمپنی 5 سال کے بعد مارکیٹ میں اپنی ایک اسٹرینتھ بنا چکی ہوتی ہے. اب اس کو اگر 3 لاکھ روپے مزید ریکوائرڈ ہیں تو اس کے لیے وہ 3 لاکھ نمبر آف شیئرز ہی ایشو نہیں کرے گی. ایزیومنگ کہ 1 روپے کا ایک شیئر ہے، ایزیومنگ بات کو آسان رکھتے ہیں، 1 روپے کا ایک شیئر ہے، کمپنی کو 3 لاکھ روپے ریکوائرڈ ہیں پبلک سے. اب کمپنی اگر مارکیٹ میں ایک اچھی پوزیشن رکھتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مارکیٹ میں کمپنی کا شیئر 2 روپے 50 پیسے کا موجود ہے، ٹریڈ ہو رہا ہے، وہ جو 2 لاکھ شیئرز کمپنی نے ایشو کیے ہوئے ہیں وہ مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں، کیپٹل مارکیٹ میں، آپ کچھ بھی اس کو کہہ لیں، وہ شیئر 2 روپے 50 پیسے پر شیئر کے حساب سے ٹریڈ ہو رہا ہے. حقیقت میں کمپنی نے اسے 1 روپے میں ایشو کیا تھا، فیس ویلیو 1 روپیہ. اب ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز جو کہ بے شمار ہیں، وہ مزید اگر شیئر کمپنی سے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ کمپنی کو اب 300,000 روپیز کی ضرورت ہے، تو وہ کمپنی کو پر شیئر 2 روپیز 50 پیسہ نہیں پے کریں گے. وہ کہیں گے کہ اگر 2 روپیز 50 پیسہ پر ہمیں شیئر ہی میں انویسٹ کرنا ہے تو ہم اسٹاک مارکیٹ سے وہ شیئر اٹھا لیتے ہیں، ہم آپ سے کیوں وہ 2 روپیز 50 پیسہ میں شیئر لیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کمپنی کے فائنینس مینیجرز یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم جو شیئر ایشو کریں گے وہ فیس ویلیو سے زیادہ کا ہوگا لیکن مارکیٹ ویلیو سے کم کا ہوگا، تاکہ ہمارے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو بھی ایک اٹریکشن مل جائے اور ہمیں پیسے مل جائیں فیس ویلیو سے زیادہ رقم پر. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے ₹1.50 پر اس شیئر کو ایشو کیا. کس کو؟ رائٹ شیئر کو. سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ وہ جو رائٹ شیئر ایشو کیا اس کی ہم نے قیمت ₹1.50 رکھی. اب ذرا بتائیے کیا یہ ₹1.50 فیس ویلیو کے برابر ہیں، کم ہے یا زیادہ ہیں؟ یس، 50 پیسے زائد ہیں. تو دس 50 پیسہ از ان فیکٹ دا شیئر پریمیم. تو ہم رائٹ ایشو شیئر پریمیم شامل کر کے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو آفر کرتے ہیں. ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو اب ہم آفر کر رہے ہیں ₹1.50 میں. ہمیں ریکوائرڈ ہے 300,000 روپیز کیپٹل کی مد میں، آنرز ایکویٹی کی مد میں. اس کے لیے ہم ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو کہیں گے کہ آپ جو ایک شیئر رکھتا ہوگا اس کو ایک شیئر کمپنی کے اندر مزید کنٹریبیوٹ کرنے کا حق حاصل ہے. ہم آپ کو یہ حق دیتے ہیں 1 for each held کہ ایک شیئر رکھنے والے کو ایک شیئر مزید انویسٹ کرنے کا حق دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 200,000 نمبر آف شیئرز پہلے سے ایشوڈ تھے، اب آپ 200 نمبر آف شیئرز مزید ایشو کر رہے ہیں ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو ₹1.50 کے اگینسٹ. تو 200,000 ملٹیپلائڈ بائی ₹1.50 gives us 300,000 روپیز. اب اس 300,000 روپیز میں 200,000 into 1 is face value، یہ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو جائے گا، اینڈ 200,000 نمبر آف شیئرز انٹو 50 پیسہ یہ ہماری 100,000 روپیز کی شیئر پریمیم کی اماؤنٹ ہے. تو اب بک کیپر کیا اکاؤنٹنگ انٹری ریکارڈ کرے گا؟ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ 300,000 روپیز، شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ 200,000 روپیز اینڈ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کریڈٹ 100,000 روپیز. لے جی اب رائٹ ایشو کے اگینسٹ ہمیں کمپلیٹ اکاؤنٹنگ انٹری کا نالج مل گیا کہ ہم شیئر کیپٹل کو فیس ویلیو پر کریڈٹ کر رہے ہیں اور شیئر پریمیم جو زائد رقم ملی ہے اس کو شیئر پریمیم اکاؤنٹ پر کریڈٹ کر رہے ہیں. رائٹ ایشو کے بارے میں فردر ایک بات سن لیجئے کہ جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر ہے ممکن ہے کہ اس کے پاس ₹1.50 فالتو نہیں ہے پر شیئر. اس نے ایک مرتبہ شیئر ایشو کروا لیے ہوئے ہیں، شیئر میں انویسٹمنٹ کر دی ہوئی ہے یا شیئر میں کنٹریبیوٹ کر دیا ہوا ہے. اب مزید اس کے پاس سیونگز نہیں ہے کہ وہ رائٹ ایکسرسائز کر سکے. وہ اپنے اس رائٹ کو استعمال کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں جا کر. وہاں پر اسٹاک مارکیٹ میں وہ اس رائٹ کو سپوزلی اگر 10 پیسے کا سیل کر دے تو جو شخص اس رائٹ کو پرچیز کر رہا ہوگا اس کو کمپنی میں ₹1.50 بھی انویسٹ کرنا پڑیں گے. 10 پیسے اس نے اس ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو دے دیے، اس کو ٹوٹل وہ شیئر ₹1.60 میں کاسٹ کیا. دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. مسٹر اے واز ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر، اس کے پاس سیونگز نہیں تھی کہ کمپنی کو وہ ₹1.50 پر شیئر
دے کر مزید شیئرز حاصل کر سکتا. مسٹر اے نے مسٹر بی کو اپنا رائٹ سیل کر دیا 10 پیسہ پر شیئر میں. مسٹر بی کے پاس پیسے موجود ہیں سیونگز کے طور پر. اس نے کمپنی کو ₹1.50 دے کر شیئر اپنے نام خرید لیا. رائٹ ایشو یہ اس لیے کہلا رہا ہے کہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو رائٹ دیا گیا, اس نے رائٹ ایکسرسائز کرنے کی بجائے رائٹ سیل کر دیا. تو وہ جو ایک جنرل پبلک کا بندہ مسٹر بی تھا, اس کو وہ شیئر ₹1.60 میں کاسٹ کیا, لیکن کمپنی کو اس نے ₹1.50 ہی دیے. کمپنی کے اکاؤنٹنٹ نے اکاؤنٹنگ انٹری وہی کرنی ہے, بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ₹1.50 سے, شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ فیس ویلیو ₹1 سے, اور شیئر پریمیم اکاؤنٹ کریڈٹ 50 پیسے سے. وہ مسٹر بی کیوں ایسا کرے گا؟ کیوں وہ ₹1.50 کی چیز کو ₹1.60 میں اپنے لیے قبول کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسٹر بی اگر یہ آفر ایکسپٹ نہیں کرتا مسٹر اے کی 10 پیسے والی آفر, تو مسٹر بی کو مارکیٹ میں وہ شیئر ₹2.50 کا مل رہا ہے. لہذا وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ شیئر مجھے ₹1.60 میں بھی کاسٹ کرے تب بھی سستا ہے. لیکن اگین جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کمپنی کو ₹1.50 ہی ملیں گے. وہ 10 پیسے مسٹر اے نے کمائے, وہ مسٹر اے کی انکم ہے, اور ₹1.50 کمپنی کو ملے, وہ کمپنی کے لیے کیش انفلو ہے اگینسٹ دا ایشو آف شیئر کیپٹل ایٹ پریمیم, اور مسٹر بی کے لیے وہ کاسٹ ₹1.60 کی ہوئی. آئی گیس آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. یہاں سے آپ کو جو بات میں نے سمجھانا چاہی ہے وہ ہے رائٹ ایشو کی. ایسا یہ بعد میں جو بات میں نے اے اور بی کے ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھائی ہے, اس میں کمپنی کی اکاؤنٹنگ سے کوئی متعلق بات نہیں تھی. یہ صرف اور صرف رائٹ ایشو کا کانسیپٹ کلیئر کیا میں نے آپ کو, کہ وہ جو اے ہے چونکہ یہ اسی کا رائٹ تھا کہ اس کو بینیفٹ ملتا, اس نے 10 پیسہ کا بینیفٹ لے لیا اور اپنا رائٹ سیل کر دیا بجائے ایکسرسائز کرنے کے, کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے فالتو میں. ٹھیک ہے, لیں جی رائٹ ایشو پر ایک کوشچن مزید دیکھ لیتے ہیں. ایک لمیٹڈ کمپنی ہے, 800,000 نمبر آف شیئرز اس کے آلریڈی ایشوڈ ہیں, ₹1 کا ایک شیئر ہے. اس کمپنی نے یہ شیئرز 40 پیسہ پریمیم پر ایشو کیے تھے, یعنی کہ ₹1.40 پر ایشو کیے ہوئے تھے, اور مارکیٹ میں ان شیئرز کی پرائس ₹3.50 ہے اس وقت. اور کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر 4 کے بدلے میں ایک رائٹ شیئر ایشو کرے گی, اور اس کی آفر پرائس ہے ₹3 پر شیئر. کمپنی نے ہر 4 کے بدلے میں ایک شیئر رائٹ کے طور پر دینے کی بات کی ہے, اور ₹2 کا فائدہ اٹھا رہی ہے کمپنی شیئر پریمیم کے طور پر. وی نو ویری ویل کہ دا پرائس ان ایکسس آف دا فیس ویلو از شیئر پریمیم. اب جس میں سب سے پہلی ورکنگ تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ کتنے نمبر آف شیئرز ہم رائٹ کے طور پر ایشو کر رہے ہیں. سو دیکھیے 800,000 ملٹیپلائڈ بائی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 4, ہمارے پاس آ جاتے ہیں 200,000 نمبر آف شیئرز. اب یہ 200,000 نمبر آف شیئرز ہم ₹3 پر ایشو کر رہے ہیں. ₹3 پر ایشو کرنے کا مطلب ₹1 is for share capital and ₹2 are for share premium. تو دیکھیے 200,000 multiplied by 3
gives us 600,000 rupees. Out of this 600,000 rupees, 200,000 rupees are for share capital and 400,000 rupees are for share premium. So یہ bifurcation شیئر کیپٹل اور شیئر پریمیم کی ہمیں ہیلپ کرے گی اکاؤنٹنگ انٹری کے پاس کرنے میں. اب اکاؤنٹنگ انٹری کو دیکھ لیجئے. بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ 600,000 روپیز, شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ 200,000 روپیز اینڈ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کریڈٹ 400,000 روپیز. آسان سی بات. اب تو ماشاءاللہ سے آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ رائٹ ایشو ہوتا کیا. اکاؤنٹنگ انٹری میں تو کوئی پرابلم نہیں. سو اب ہم اگر رائٹ ایشو کے بعد اپنی بیلنس شیٹ میں شیئر کیپٹل اینڈ شیئر پریمیم کی فائنل اماؤنٹس دیکھیں تو وہ کیا ہوں گے. ہمارے پاس 800,000 روپیز کے شیئرز آلریڈی ایشوڈ تھے اور ان پر ہم نے 40 پیسہ پر شیئر شیئر پریمیم بھی ریسیو کیا ہوا تھا. یہ کوشچن کا حصہ تھی بات. لہذا ہمیں شیئر کیپٹل 800,000 روپیز میں 200,000 روپیز فریش ایشو کو شامل کرنا ہے اور ہمارا ٹوٹل شیئر کیپٹل ہو جائے گا 1 ملین روپیز. یہ بیلنس شیٹ میں شیئر کیپٹل کے طور پر فگر نظر آئے گی. اور شیئر پریمیم رائٹ ایشو سے پہلے ہمارے پاس 3,20,000 روپیز کا تھا اور اس رائٹ ایشو کے اگینسٹ ہمیں 400,000 روپیز کا شیئر پریمیم مزید ریسیو ہوا. سو ٹوٹل ہمارے پاس آ گیا 7,20,000 روپیز. سو بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس 1 ملین will appear against share capital and 7,20,000 rupees will appear against share premium. So یہ بیلنس شیٹ جی ہماری بن جائے گی رائٹ ایشو کے بعد. لیں جی ساتھ ہی میں آپ کو اب رائٹ ایشو کے سمجھ آ جانے کے بعد واٹ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ چکی ہے. نیکسٹ چیز جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بونس ایشو آف شیئرس. اب جو بونس ایشو آپ نے کرنا ہے, اس بونس ایشو کو ہم کیپٹلائزیشن آف ریزروس بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم اسکرپ ایشو بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ہے کیا چیز بونس ایشو؟ انفیکٹ اس کا تعلق بھی ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کے ساتھ ہی ہے. ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کمپنی میں سے 100% پروفٹ کو ڈیویڈینڈ کی صورت میں نہیں لے جاتے. ان اے وے ڈائریکٹرز ہی یہ ڈیسیژن نہیں لیتے کہ جی کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو 100% پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. یہ بات ہم نے لاسٹ لیکچر میں پریکٹس کی. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریئلائزڈ پروفٹ کی ڈفرینٹ ایلوکیشنز ہو جاتی ہیں. ہم اس کو اپروپریٹ کر دیتے ہیں فار ڈفرینٹ ریزروز, جس میں کہ نیمڈ ریزروز بھی تھے لائک پلانٹ ریپلیسمنٹ ریزرو, کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو, ڈیویڈینڈ ایکولائزیشن ریزرو اور جنرل ریزرو بھی تھا. اور پھر جو باقی بچ گیا اس کو ہم کہتے ہیں ریٹینڈ پروفٹ ہے جی, ان اپروپریٹڈ پروفٹ ہے. یہ تمام کے تمام پروفٹس ہیں تو اس شیئر ہولڈر کا ہی حق نا. وہ شیئر ہولڈر کمپنی کا مالک ہے, اس شیئر ہولڈر کا ان پروفٹس پر حق ہے. لیکن ہم یہ اس کو لے جانے نہیں دیتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بینگ اسٹیورڈز کہ ہم کمپنی کے نگران ہیں. ہم مینس ڈائریکٹر اس وقت میں بات کر رہا ہوں. ہم کمپنی کے افیئرس کو چلانے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں. اگر سارے کے سارے پروفٹس ہم نے شیئر ہولڈرز کو لے جانے کی اجازت دے دی تو کمپنی کس طرح سے گرو کرے گی؟ کمپنی کو تو پھر قرض لینا پڑے گا, اس کے اگینسٹ فائنینشیل چارجز دینا پڑیں گے. تو کیوں نہ ہم اس پروفٹ کو بچا لیں ریزروز کی شکل میں اور انٹرنلی یوز کریں, پلو بیک کریں اس پروفٹ کو.
شیئر ہولڈرز نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جناب, آپ نے ہمیں ڈیویڈنڈ نہیں دیا, ہم تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے جس وقت ریزروز بے انتہا بڑھ جاتے ہیں. شیئر کیپٹل کے ساتھ جب ہم اس کو میچ کرتے ہیں تو شیئر کیپٹل کی رقم بہت تھوڑی اور اس کے اگینسٹ ریزروز کی اماؤنٹ بہت زیادہ نظر آتی ہے. ذرا سی ایک آڈ فیلنگز ہیں اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ نیٹ ایسٹس جو ہیں وہ نمبر آف شیئر کیپٹلز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ رہے. ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ ہم بونس شیئر ایشو کرتے ہیں, یعنی کہ ہم ریزروز میں سے اماؤنٹ نکال کے شیئر کیپٹل میں شامل کر دیتے ہیں. کیپٹلائزیشن آف ریزروز, کیپٹل اوپر ہے, نیچے ریزروز ہیں, ہم نے ریزروز میں سے اماؤنٹ نکالی اور شیئر کیپٹل میں ٹرانسفر کر دی. اکاؤنٹنگ انٹری کیا, اس کو فی الحال بھول جائیں, ہم نے شیئر کیپٹل میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی. صرف فی الحال اتنی سی بات ذہن میں رکھیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیئر کیپٹل میں جب اماؤنٹ جائے گی تو نمبر آف شیئرز بڑھ جائیں گے. اب وہ جو نیٹ ایسٹس یعنی کہ دوسری طرف ایسٹس لائبلٹی سے جو ہمارے پاس ایک فگر آ رہی ہے, وہ نیٹ ایسٹس دوسرے لفظوں میں ہماری ٹوٹل اونرز ایکویٹی کے پیچھے نمبر آف شیئرز معقول تعداد میں موجود ہوں گے. ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے بونس شیئر ایشو کرنے کی, اور دوسری بہرحال اب ذرا شیئر ہولڈر بن کے سوچیں. وہ کہتا ہے یار میرے اتنے پروفٹس کمپنی میں پڑے ہوئے ہیں, میرے کس کام کے, مجھے کیا بینیفٹ مل رہا ہے, مجھے تو سال کے بعد تھوڑا سا ڈیویڈنڈ دے کے کہتے ہیں اوکے جی گڈ بائے. اب وہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیئر ہولڈر اگر انوائڈ ہو جائے اور کورٹ کو جا کے ناک کرے تو کورٹ کمپنی کی وائنڈنگ اپ کی بات کر دیا کرتی ہے. لہذا اس بات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے, اور وہ خوشی شیئر ہولڈرز کی آپ سوچ کر بتائیے کہ کیسی ہوگی جب ان کو بغیر کیش دیے ہم شیئر سرٹیفکیٹس دے دیں گے بونس میں. بونس مینس فار وچ یو ڈونٹ ہیو ٹو انکر منی, کیش نہیں خرچ کرنا پڑتا, آپ کو پیسے نہیں ادا کرنے پڑتے. دس از بونس فار یو. آپ کو گھر بیٹھے کچھ مل جائے تو آپ کہتے ہیں نا یار بونس مل گیا بھائی, تو یہ وہ بونس ہے جو کہ شیئر ہولڈرز کو بغیر کچھ دیے گھر بیٹھے مل جاتا ہے. ملتا ہے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو ہے, یہ بات آبویس ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم مینز اب یہاں پر میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹرز کی, یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے اس وقت ریزروز پڑے ہوئے ہیں ان ریزروز کو شیئر کیپٹل کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے. کیپٹلائزیشن آف ریزروز. ہم کہیں گے جی کہ ہر 2 کے بدلے میں ہم 1 شیئر بونس کے طور پر ایشو کر رہے ہیں. اب اگر ہمارے پاس سپوزلی 200,000 نمبر آف شیئرز آلریڈی ایشوڈ ہیں تو ہمیں مزید کتنے شیئرز بونس کے طور پر ایشو کرنا ہوں گے؟ 100,000 نمبر آف شیئرز. اگر آپ انوالو ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آلریڈی ایشوڈ کتنے؟ 200,000 نمبر آف شیئرز. ہم نے بونس کیا دیا؟ 1 for every 2 held. ہر 2 کے بدلے میں 1 شیئر آپ کو بونس کے طور پر دیا جا رہا ہے. تو ہم کمپنی ٹوٹل کتنے شیئرز ایشو کر رہے ہیں بونس کے طور پر؟ obviously half of already issued, that is 100,000 number of shares. اب اس کے اگینسٹ کمپنی کو کوئی کیش ریسیو نہیں ہونا. کمپنی کیا اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرے گی وہ دیکھیے. ریزروز اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. یہاں پر جی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب یہ جو بونس ایشو کر رہے ہیں ہم, یہ ڈیویڈینڈ نہیں ہے.
لہذا ہم کیپٹل ریزروز کو بھی بونس کے ایشو کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اسپیشلی شیئر پریمیم اکاؤنٹ. شیئر پریمیم اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ دس از کیپٹل ریزرو. اور ڈیویڈینڈس کے بارے میں واٹ وی ہیو آلریڈی لرنڈ کہ ڈیویڈینڈ صرف اور صرف ریونیو ریزروز میں سے ہی دیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر میں نے پرپزلی کیش ڈیویڈینڈ کا لفظ بولا تھا کہ ریونیو ریزروز آر دوز ریزروز وچ آر اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرز ایز کیش ڈیویڈینڈ. یہ بات میں نے بولی تھی. اب یہ بونس جو ہے یہ کیش ڈیویڈینڈ نہیں ہے، یہ آپ ریزروز میں سے ایک اماؤنٹ نکال رہے ہیں اور اسے شیئر کیپٹل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹوٹل اونرز ایکوٹی میں کوئی فرق نہیں آیا. ہاں البتہ نمبر آف شیئر کیپٹلز بڑھ گئے. پہلے نمبر آف شیئر کیپٹل جو تھا آپ کے پاس، نمبر آف شیئر کیپٹل کم تھا، اب نمبر آف شیئر کیپٹل جو ہے بڑھ گیا آپ کے پاس. ٹوٹل اونرز ایکوٹی ول ریمین انچینجڈ. ایک السٹریشن دیکھ لیتے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ بات اچھی سمجھ آ جائے گی. لیں جی، یہ بونس لمیٹڈ کمپنی ہے، 50,000 آرڈنری شیئر کیپٹل اس کا ان ایشو ہے، اور ایک شیئر 10 روپیز کی فیس ویلیو رکھتا ہے. اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بونس شیئر ایشو کریں گے 2 for every 5 held، یعنی کہ جو 50,000 نمبر آف شیئرز آلریڈی ایشو ہو چکے ہیں ان کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے اور 2 سے ملٹیپلائی کریں گے، یعنی کہ ہر 5 کے بدلے میں 2 بونس شیئر ایشو کیے جا رہے ہیں. یوں ہمارے بونس شیئر کی تعداد بنے گی 20,000، اور ایک شیئر چونکہ 10 روپیز کا ہے تو بونس شیئر کی اماؤنٹ بنے گی 200,000 روپیز. ہمارے پاس شیئر کیپٹل 500,000 روپیز کا، شیئر پریمیم 3,80,000 روپیز، اور ریٹینڈ پروفٹس ہمارے پاس 5,70,000 روپیز کے. یوں ٹوٹل اونرز ایکوٹی 1.45 ملین، یا دوسرے لفظوں میں 14,50,000 روپیز کی ہے. اور کوشچن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بونس شیئرز کے لیے شیئر پریمیم اکاؤنٹ کو یوٹیلائز کریں گے. اب ٹوٹل بونس شیئر کی اماؤنٹ ہے 200,000 روپیز. ہمارے پاس شیئر پریمیم ہے 3,80,000 روپیز. ہم ریٹینڈ پروفٹ بھی رکھ رہے ہیں اپنے پاس 5,70,000 روپیز کا. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف شیئرز جو آلریڈی ایشوڈ ہیں وہ 50,000 نمبر آف شیئرز ہیں. ایک شیئر 10 روپیز کی فیس ویلیو کا ہے، اور ہم جب ٹوٹل ایکوٹی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی 14,50,000 تک پہنچی ہوئی ہے. یعنی کہ ہم اپنی ہی بکس میں اگر اس کو دیکھیں تو ایک شیئر جو کہ فیس ویلیو 10 روپیز کا ہے وہ ایکوٹی کے اگینسٹ 30 روپیز کا تو آلموسٹ بنا ہوا ہے نا. 14,50,000 روپیز اگینسٹ 50,000 نمبر آف شیئرز، تو آلموسٹ تقریباً 30 روپے کے قریب آپ کو اس کا آنسر ملتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نمبر آف شیئرز بڑھ جائیں کچھ، تاکہ وہ نیٹ ایسٹس کے ساتھ مطابقت رکھیں. اتنی بڑی اماؤنٹ ہمیں نہ نظر آئے پر شیئر. ہم پر شیئر اماؤنٹ کو کم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر آپ کا شیئر بہت زیادہ پرائس گین کر لے گا تو ایک عام انویسٹر کی پہنچ سے دور نکل جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ میرے شیئر کی، آپ مینس ڈائریکٹر آف دا کمپنی، میرے شیئر کی قیمت افورڈیبل ہو اسٹاک مارکیٹ میں، تو آپ پھر بونس شیئر کے ذریعے سے نمبر آف شیئر کیپٹل بڑھا دیتے ہیں، پرائس اس کی وجہ سے
کم ہو جاتی, کیونکہ پیچھے اسٹرینتھ تو اتنی ہی ہے نا نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ. جتنی اسٹرینتھ آپ کے پاس 50,000 نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ تھی, اتنی ہی اسٹرینتھ اب آپ کے پاس 70,000 نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ ہے. اس بات کو تو سمجھ رہے ہیں نا, آپ نے 20,000 بونس ایشو کیا, تو اب نمبر آف شیئر کیپٹل آپ کا ایکسپینڈ کر گیا, لیکن ٹوٹل اسٹرینتھ آف اکوٹی تو وہی 14,50,000 روپیز کی ہے. اس کو میں سلائڈ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. تو ہمارے پاس اس وقت بفور ایشو آف بونس شیئر کیپٹل نظر آ رہا ہے 500,000 روپیز کا, اور شیئر پریمیم 3,80,000 روپیز, جبکہ ریٹینڈ پروفٹ 5,70,000 روپیز کے نظر آ رہی ہے. ٹوٹل ہمارے پاس ہو گیا 14,50,000 روپیز. دوسرا کالم دیکھیے, ہم نے 200,000 روپیز کے جو شیئرز ایشو کیے ہیں وہ آؤٹ آف شیئر پریمیم کیے ہیں, لہذا شیئر پریمیم اب آپ کو 3,80,000 سے کم ہو کر 1,80,000 کے نظر آنے چاہیے. تو 200,000 380,000 کے سامنے آپ کو مائنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ الٹیمیٹ کالم پہ آ جائیں. الٹیمیٹ کالم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس شیئر کیپٹل 700,000 روپیز کا ہو گیا, شیئر پریمیم 1,80,000 روپیز کا رہ گیا, اور ریٹینڈ پروفٹس ہمارے پاس نو چینج 5,70,000 کے ہی ہیں. ٹوٹل کر کے دیکھ لیجئے, آپ کا بیلنس ایگزیکٹلی برابر ہے آنرز اکویٹی کا جو بونس ایشو کرنے سے پہلے تھا. لے جی, بونس ایشو کی اتنی سی ہی بات ہے کہ بونس ایشو کی صورت میں ریزروز کو ہم کیپٹلائز کر رہے ہوتے ہیں, ہم ریزروز کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں شیئر کیپٹل میں. اتنی سی بات ذہن میں رکھیے, اور وہی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا فیصلہ کریں گے. اونرز ایکویٹی کی نیچر کریڈٹ کی. وین ایور دیر از این انکریز ان اونرز ایکویٹی تو ہم کریڈٹ کریں گے. شیئر کیپٹل میں انکریز ہو رہی ہے, شیئر کیپٹل از این آئٹم آف اونرز ایکویٹی, لہذا شیئر کیپٹل کو کریڈٹ کر دیا. ریزروز وہ بھلے شیئر پریمیم ہو, بھلے وہ پلانٹ ریپلیسمنٹ ریزرو ہو, بھلے وہ ریٹینڈ پروفٹس ہوں, یہ ریزروز ان میں کمی واقع ہوگی بونس ایشو کی صورت میں. اب ان میں جب کمی واقع ہو رہی ہے تو ہم ان کو ڈیبٹ کریں گے. لہذا اس کی بونس ایشو کی اکاؤنٹنگ انٹری بڑی سادہ سی ہے. آپ کو بس اس کے پیچھے کیلکولیشن ٹھیک کرنا ہوگی کہ کتنے نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ کتنے نمبر آف شیئرز بونس کے طور پر ایشو کیے جا رہے ہیں. اب نیکسٹ ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ڈیویڈینڈ کے بارے میں. دس یو نو ویری ویل کہ ڈیویڈینڈ از دا ریٹرن آن شیئر کیپٹل. آپ کو یعنی کہ کمپنی کو جو شیئر کیپٹل کی اماؤنٹ ریسیو ہوئی ہوتی ہے اس کے اگینسٹ کمپنی نے ڈیویڈینڈ پے کرنا ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کو. سادہ سی بات, پریکٹس بھی پہلے ہم کر چکے اس کی کیلکولیشن کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, اور پھر انٹرم ڈیویڈینڈ اینڈ فائنل ڈیویڈینڈ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ آج بتا دینا چاہتا ہوں. ایز فار ایز کیلکولیشن آف ڈیویڈینڈ از کنسرنڈ, اس کے لیے آپ کو دو باتیں ذہن میں رکھنا ہوں گی. یا تو ڈیویڈینڈ کا ریٹ گیون ہوگا بیسڈ آن نمبر آف شیئرس, یا پھر ڈیویڈینڈ کا ریٹ گیون ہوگا پرسنٹیج میں. فار ایگزامپل کہا جائے کہ 5 روپیز پر شیئر ڈیویڈینڈ ہم پے کر رہے ہیں, اور نمبر آف شیئرز جو ہم نے ایشو کیے ہوں وہ 100 ہوں. تو 100 نمبر آف شیئرز جو ایشوڈ ہیں ان کے اگینسٹ ڈیویڈینڈ کتنا ہوگا 500 روپیز. سمپل.
ڈیویڈینڈ کی کیلکولیشن میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ نمبر آف شیئرز پر ہوگی یا اماؤنٹ آف شیئرز پر ہوگی. اور یہ کون سے شیئرز ہوں گے؟ یہ ایشوڈ اینڈ پیڈ اپ شیئرز ہوں گے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے. آتھورائزڈ نمبر آف شیئرز پہ آپ نے ملٹیپلائی نہیں کر دینا اس کو. یہ وہ نمبر آف شیئرز ہوں گے جو ایشوڈ ہیں. بے شک آئی پی او کے تحت ایشو تھے. آئی پی او آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر انیشل پبلک آفر. بے شک یہ رائٹ ایشو کے تحت ایشوڈ ہیں اور بے شک یہ بونس ایشو کے تحت ایشوڈ ہیں. جو پبلک کو آپ دے چکے ان کو آپ پیڈ اپ شیئر کیپٹل کہتے ہیں, جن کے اگینسٹ آپ کو پیسے آ چکے. ایشوڈ اینڈ پیڈ اپ شیئر کیپٹل کہلاتا ہے. اس ایشوڈ اینڈ پیڈ اپ شیئر کیپٹل کے نمبر پر آپ نے ریٹ ڈیویڈینڈ کا اپلائی کرنا ہے اگر ڈیویڈینڈ پر شیئر گیون ہے, اور اگر ڈیویڈینڈ کا ریٹ ان پرسنٹیج گیون ہے تو وہ ہم اماؤنٹ آف شیئر کیپٹل پہ اپلائی کریں گے. جیسے کہ اگر 100,000 روپیز کے پیڈ اپ شیئر کیپٹل ہیں اور ڈیویڈینڈ ہم پے کر رہے ہیں 5%, تو 100,000 روپیز پیڈ اپ شیئر کیپٹل کا 5% ہوگا 5,000 روپیز. ہمارا ڈیویڈینڈ 5,000 روپیز کیلکولیٹ ہو جائے گا. یہ تھی ڈیویڈینڈ کی کیلکولیشن کی بات. اس سے آگے جو بات سمجھانے کی آپ کو ہے وہ ہے ڈیویڈینڈ پیڈ اینڈ ڈیویڈینڈ پروپوزڈ کی بات. جو ڈیویڈینڈ ڈیورنگ دا ایئر پے ہو جاتا ہے دیٹ از نون ایز انٹرم ڈیویڈینڈ. کیونکہ در حقیقت ڈیویڈینڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروفٹس ہونے کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کتنا ڈیویڈینڈ پے کیا جائے گا شیئر ہولڈرز کو. اب چونکہ ہمارے بزنس کے حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے شیئر ہولڈرز کو انٹرم عبوری ڈیویڈینڈ ایک پے کر دیں, which is not final. But for the time being, what we feel that we must pay this much amount of dividend to our shareholders during the year. This is known as paid dividend or interim dividend. اور دوسرا ڈیویڈینڈ ہے پروپوزڈ ڈیویڈینڈ. اس پروپوزڈ ڈیویڈینڈ کو فائنل ڈیویڈینڈ بھی کہتے ہیں اور ڈکلیئرڈ ڈیویڈینڈ بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ ڈیویڈینڈ ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں فائنل ہوتا ہے, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز اب موجودہ پروفٹ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹوٹل ڈیویڈینڈ شیئر ہولڈرز کو اتنا پے کیا جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں پروپوزڈ ڈیویڈینڈ. یہ پروپوزڈ ڈیویڈینڈ جو ہوگا اس کے بارے میں ایک غلط تاثر یہ ہے کہ یہ ہماری لائبلٹی ہے, لہذا اسے ہمیں اپنی بیلنس شیٹ میں لائبلٹی کے طور پر شو کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے اس سال کے پروفٹ سے متعلق جو ڈیویڈینڈ ہے اس کو ہم اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں بھی شو کریں گے ایز ڈیڈکشن, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسے اپنی کرنٹ لائبلٹی کے طور پر بھی شو کریں گے بیلنس شیٹ میں. میں ذرا تھوڑا سا سلسلے جوڑتا ہوں پھر آپ سمجھیے گا. سپوزلی ایئر ہے 2007, ہمارا ایئر اینڈ ہو رہا ہے 31 دسمبر 2007 کو. اس 2007 کے ایئر میں ہم نے ڈیورنگ دا ایئر ایک ڈیویڈینڈ کی رقم انٹرم ڈیویڈینڈ کے طور پر پے کر دی. سپوزلی وہ ہم نے پے کی 10,000 روپیز. 31 دسمبر 2007 کو جب ہمارے اکاؤنٹ کلوز ہوئے, ان اکاؤنٹس کی پریپریشن کے بعد, آڈٹ کے بعد, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں طے پایا کوئی 2-3 ماہ کے بعد,
سے کہ مارچ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی اور اس میں طے پایا کہ ہم نے اس سال کے پروفٹس کے اگینسٹ ٹوٹل 50,000 روپیز کا ڈیویڈینڈ دینا ہے، جس میں سے کہ 10,000 ہم دے چکے ہیں، باقی 40,000 پیبل ہے ابھی ہمارے شیئر ہولڈرز کو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو مارچ میں بی او ڈی ہو رہی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، کیا 31 دسمبر 2007 کو ہمارے لیے وہ اوبلیگیشن بنے گی؟ نہیں. ہم نے جو پیبل بی او ڈی کے اندر فائنل کیا ہے، جو ڈیویڈنڈ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے بی او ڈی کے اندر کہ 40,000 مزید ابھی ڈیویڈنڈ ہم نے دینا ہے، وہ 31 دسمبر 2007 کو ہماری لائبلٹی نہیں ہے، ہماری پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے. لائبلٹی کی ڈیفینیشن میں 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا. ایک، دیٹ شوڈ بی پریزنٹ اوبلیگیشن. سیکنڈلی، that should be arising from past event. And thirdly, there must be a probability of outflow of resources embodying economic benefits for the entity in future. اب اس میں ٹھیک ہے، past event profit ہے، probable outflow of cash resources ہے اس کے اگینسٹ، لیکن بھائی پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے. اگر یہ پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے تو لائبلٹی نہیں ہو سکتی. اور اس بات کے ریفرنس میں IAS 10 واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ proposed dividend should not be recognized as liability in the financial statements. Clear؟ اب بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. اب وہ 2008 میں ہم نے 40,000 روپیز پے کیے. سپوزلی ہم نے اپریل میں 40,000 روپیز آرڈنری ڈیویڈنڈ کے طور پر شیئر ہولڈرز کو پے کر دیا، اور 2008 میں ہی کوئی جولائی اگست میں جا کر ہم نے محسوس کیا کہ 30,000 روپیز کا انٹرم ڈیویڈنڈ پے کرنا چاہیے. اب 2008 میں انٹرم ڈیویڈنڈ 2008 سے متعلق 30,000 کا پے ہوا، اور 2007 کا جو فائنل ڈیویڈنڈ تھا وہ 40,000 روپیز پے ہوا. ٹوٹل ڈیویڈنڈ کتنا پے ہوا 2008 کے ایئر میں؟ 70,000 روپیز. لہذا 2008 کے لیے جو ہماری اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بنے گی، اس اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں ڈیویڈنڈ پیڈ کی جو اماؤنٹ شو کی جائے گی وہ 70,000 روپے ہوگی. 30 انٹرم 2008 کے اور 40 پیڈ جو 2007 میں ہم نے پے نہیں کیے تھے، اور نہ ہی ہم نے اس کو ریکگنائز کیا تھا 2007 کے ڈیویڈنڈ کے طور پر. دوسرے لفظوں میں آسان بنانے کے لیے آپ یہ بات یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیویڈنڈ کو کیش بیسس پر ریکگنائز کیا جاتا ہے، ایکروول بیسس پہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا. ویسے یہ الفاظ مجھے استعمال اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ ایکروول بیسس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ہی ایکسپینسز کے لیے، اور ڈیویڈنڈ ایکسپینس نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کو عام سطح پر سمجھانے کی خاطر ایسی بات کر رہا ہوں کہ ڈیویڈنڈ کو غلط العام یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیویڈنڈ کو بھی ایکروول کانسیپٹ کے طور پر، کیونکہ اس سال سے متعلق ہے، اس سال کی ایکٹیویٹی ہے، لہٰذا اسے اس سال میں پیچھے پورا کرنا چاہیے، یعنی کہ 2007 میں 50,000 روپے کا ڈیویڈنڈ شو کرنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا کرنا غلط ہے، IAS 10 کی خلاف ورزی ہے. اوکے، ہم کیا کرتے ہیں، جو ایکچولی کیش ڈیویڈنڈ ہوتا ہے جس کے اگینسٹ ہم نے کیش پے کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں ریٹینڈ پروفٹس میں مائنس کرتے ہیں، بھلے وہ اسی سال کا انٹرم ڈیویڈنڈ ہو یا پھر وہ پچھلے سال کا فائنل ڈیویڈنڈ ہو جس کو کہ ہم نے پے اس سال کیا. پچھلے سال ڈکلیئر ہو گیا تھا، پچھلے سال کا مطلب ہوا وہ اس سال بورڈ میٹنگ میں، لیکن وہ بورڈ میٹنگ پچھلے سال کے اکاؤنٹس
کو فائنل کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو پچھلے سال کا ڈیویڈینڈ جو ہم پچھلے سال کے اکاؤنٹس میں ریکگنائز اس لیے نہیں کر سکے تھے کہ IAS 10 نے منع کیا تھا, وہ جب کیش اس کے اگینسٹ پے ہوگا تو وہ اس سال میں ریکگنائز ہو جائے گا. سمپل از دس. سو یہ باتیں تھیں جو کہ ہم نے ڈیویڈینڈ کے ریفرنس میں کرنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس لیکچر میں رائٹ ایشو, بونس ایشو اور ڈیویڈینڈ کی باتیں اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوں گی. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں کچھ پریکٹس کوسچنز موجود ہیں, انہیں آپ ضرور سالو کیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ کمپنی اکاؤنٹس جو بظاہر مشکل سمجھے جاتے ہیں بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں. انوالومنٹ ریکوائرڈ ہے اور کانسیپٹ کی کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے. مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.